فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی المکی المدنی الہاشمی الرسول المسدد والمحمود الامجد، مولانا و مولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمۃ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ محترم سامعین، کل ہماری گفتگو اس مقام پر تمام ہوئی تھی کہ عزاداری کے مقصد کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ کیونکہ یہ ہمارے لیے ہماری حیات ہے، ہماری زندگی ہے۔ یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ شب داری، یہ گریہ و زاری، یہ ہماری حیات ہے، ہماری زندگی ہے۔ ایک انسان جب اپنا گھر بناتا ہے، جب ایک گھر تیار کرتا ہے تو کس لیے تیار کرتا ہے کہ یہاں میری فیملی، میرے بیوی بچے، میرے ماں باپ جو ہے رہیں گے، اور کس لیے کہ جو ہے باہر کی جو بارش ہے، طوفان ہے یا دھول مٹیاں جو ہیں، اس سے میری فیملی، میرے گھر والے جو ہے کیا ہے، محفوظ رہیں۔ اس لیے جو انسان ایک اپنے لیے گھر بناتا ہے۔ یہ ہمارے امام بارگاہیں، یہ مسجدیں یا جہاں جہاں بھی ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں، ایک مرکز بنا لیتے ہیں اپنے لیے، ان کی حفاظت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آپسی اختلافات یا آپسی رنجشوں کی وجہ سے جو ہے ہماری مجلسوں پر، ہمارے جلوسوں پر یا ہمارے امام بارگاہوں پر پابندیاں لگ جائیں۔ کیونکہ کچھ جگہ ہے جہاں پہ میں خود پہنچا ہوں، جہاں میں نے دیکھا ہے کہ آپسی اختلافات کی وجہ سے جو ہے اس جگہ پر جو ہے پابندی لگا دی گئی، یا وہ جگہ کو جو ہے چھین لیا گیا۔ کیوں؟ کہ وہاں آپسی اختلاف اتنا تھا کہ آپسی جھگڑوں کی وجہ سے مرکز کو جو ہے ہٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، وہ جگہ لے لی گئی۔ تو ایسا نہ ہونے پائے، ان مرکزوں کی حفاظت کریں۔ کیونکہ یہ ایک مضبوط قلعہ ہے ہمارا۔ جب ہم اس قلعے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ قلعہ ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے، ہمیں دنیاوی بدعتوں سے، نفرتوں سے، فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو جو ہے حفاظت میں رکھتا ہے، ہماری عورتوں کو جو ہے پردے کا درس دیتا ہے، ہمارے بچوں کو جو ہے آگے کس طرح سے مستحکم رہنا ہے، کس طرح سے مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، کس طرح سے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، یہ ہمیں ہمارے جو مرکز ہے، یہ جو قلعہ ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے لہٰذا کوشش کریں کہ جب بھی آپ فرش عزا پر یا مسجدوں میں یا امام بارگاہوں میں داخل ہوں تو اپنی آپسی اختلافات، اپنی آپسی رنجشیں، اپنی آپسی جو بحث و مباحثہ ہے، ان کو مسجدوں کے، امام بارگاہوں کے باہر رکھیں۔ آپ ان اختلافات کے ساتھ فرش عزا پر نہ آئیں، کیونکہ یہاں پر ہر کوئی ایک ہے۔ جب اس مرکز میں آنے کے لیے، مجلسوں میں آنے کے لیے غیر کو منعیت نہیں ہے، تو ہم پر، ہمارے اختیار میں یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ ہم سامنے والے کو منع کر دیں کہ ابھی ہم اس کمیونٹی کے فار ایگزامپل جو ہے مسجد کی ٹرسٹ بنی ہے، ہم اس کے ٹرسٹ ہیں، ہم آپ کی ہماری جمتی نہیں ہے، تو آپ جو ہے ہمارے اس میں نہ آئیے. ایسا ہوتا ہے عام ہے، میں خود اس کا شاہد ہوں، میں نے خود یہ باتیں دیکھی ہیں کہ لوگ شریک نہیں ہوتے. میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شریک ہوا، میں نے خود گواہ ہوں اس چیز کا کہ میں نے یہ سنا ہے لوگوں سے کہ لوگ جو ہے ٹرسٹی بنے ہوئے ہیں تو ان کے آپسی اختلافات کی وجہ سے آپ اس میں شریک نہ ہوں، کہ آپ اس میں نہ آئیے گا. تو یہ ساری رنجشیں، یہ اختلافات جب فرش عزا پر آنے سے پہلے اسے اپنے گھر پر باہر رکھ کر آئیں. اس کے باہر آپ جا کر جتنے نے اختلافات نبھانا ہے نبھائیے، لیکن اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کیجیے. لیکن فرش عزا پر جلوسوں میں مجلسوں میں آنے کے بعد ان اختلافات کو اپنے ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ یہاں ہم اور آپ سب مل کر عزادار حسین ہیں. ہم یہاں مولا کا پرسہ شہزادی کو دینے کے لیے آتے ہیں، ان کا غم منانے کے لیے آتے ہیں. تو مولا کا غم، مولا کا پرسہ بیوی اسی وقت قبول کریں گی کہ جب ہمارے دل میں خلوص ہوگا. ہم فرش عزا پر آ رہے ہیں، ہمارے دل میں سامنے والے بھائی کے لیے، اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے نفرت ہے، تو کیا شہزادی ہمارے پرسے کو قبول کریں گی؟ شہزادی جو ہمارے آنکھوں کے اشکوں کو لینے آتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے لال کے زخموں کی دوا ہے یہ آنسو. تو اس آنسو میں جو ہے ملاوٹ ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا یہ اثر ہوگا یا شہزادی ان آنسوؤں کو لیں گی؟ تو جب فرش عزا پر آئیں تو ان سارے اختلافات کو، ایک مومن دوسرے مومن کی اگر دل آزاری کرتا ہے تو احادیث میں ہے کہ کعبے کی بے حرمتی کرنے کے برابر ہے. ایک مومن اگر دوسرے مومن کے دل آزاری کر رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو یہ کعبے کی بے حرمتی کے برابر ہے. تو ہم فرش عزا پر سامنے والے سے دشمنی رکھ کر فرش عزا پر بیٹھ رہے ہیں، تو کیا اس کا اجر ہمیں ملے گا؟ فرش عزا پر آئیں تو باوضو ہو کر آئیں، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کی شرط ہے کہ آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی جو ہے پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے. جب آپ باوضو ہو کر آئیں گے تو وہ خلوص اور اطمینان کے ساتھ وہ بیان یا جو احادیث معصومین یا اقوال معصومین جو ہے وہ آپ کے قلب میں اترے گا، اور اس کے اثرات آپ خود اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں گے. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر. کہ باوضو کے ساتھ جو ہے فرش عزا پر تشریف لائیں. کل ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ جو بھی بیانات، جو بھی درس کربلا ہمیں حاصل ہوتا ہے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. خود اپنے تک صرف محدود نہ رکھیں بلکہ اسے آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ یہ مقصد کربلا کیا ہے، مقصد عزاداری کیا ہے. اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے بیان کے ذریعے سے لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں. آج سوشل نیٹ ورک کا زمانہ ہے، آج لوگ کتنی طرح کی کچھ بھی ایک واقعہ ہوا فوراً جو ہے پوری دنیا میں خبر پہنچ جاتی ہے. تو آپ اپنی عزاداری کو اس معیار پر رکھیں کہ جب یہ لوگوں کے بیچ میں جائے تو لوگ اس سے کچھ درس حاصل کریں، کچھ پیغام حاصل کریں. وہ خوف نہ کھائیں آپ کی عزاداری سے، یا آپ کی مجلسوں سے خوف نہ کھائیں، بلکہ ان تک کوئی میسج پہنچے، کوئی پیغام پہنچے، وہ کربلا کا درس، وہ کربلا کا مقصد جو ہے وہ پہنچے. مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد کے اس ساتھ ساتھ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں آ سکے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کی ہدایت کرنا اور برائیوں سے روکنا. یہی ہے نا کہ جب جتنا زیادہ ہو سکے نیکی کی ہدایت کرو اور جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کو برائی سے روکو. امام کیا فرما رہے؟ اس کی مثال یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سمندر کے سامنے ایک بھرا ہوا گلاس. یعنی جتنی بھی آپ عبادتیں ہوں، نماز، روزہ، حج، جہاد، خمس، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادتیں آپ کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اجر اس بات کا ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. سر مل کے استغفار پڑھ لیجیے. محمد خود نہج البلاغہ میں یہ بیان موجود ہے، پورا خطبہ ہے اس کے سلسلے سے، کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سمندر کے سامنے چند قطرے، یعنی ان عبادتوں کی امر بالمعروف
نہیں انل منکر اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو ان عبادتوں کی مثال چند قطروں کے مانند ایک گلاس پانی کے مانند ہے. سمجھ کے آگے کہ امر بالمعروف نہیں انل منکر کی بہت زیادہ تاکید ہے. ہم اپنے بچوں کو مکتب بھیجتے ہیں کہ جاؤ اصول دین فروع دین سیکھ لو، لیکن کیا صرف یہ اصول دین فروع دین صرف سیکھ کے رٹا مار کے یاد کر کے سنانے کا ہی نام ہے کہ بس یہ ہمارا اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہے، فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں، کہ یہ جو ہے مضبوط جڑیں ہو جائیں اور اس پر عمل کریں یا نہ کریں اس پہ ہم کو کوئی دھیان نہیں ہے کہ مطلب کتنا عمل کر رہے ہیں. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اللہ ایک، نبوت، امامت، قیامت ہے، عدل ہے، انصاف قائم کرو. ہم اس کی تاکید کیوں نہیں کرتے؟ ہم کوشش کیوں نہیں کرتے کہ تاکید کریں کہ بچوں کے درمیان میں یہ پہنچے؟ فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خم، جہاد، ہم خود کتنی پابندیاں کرتے ہیں. کل ہی میں نے کہا تھا، یہ حدیث بھی بیان کی تھی کہ جو ہے نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، خود معصومین بیان فرماتے ہیں کہ ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے. نہیں، نماز قضا کرنے والا نہیں، نماز قضا کرنے والوں کی وہ ایک الگ لسٹ ہے، لیکن جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کے لیے کہ ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. ہم صرف بچوں کو رٹوا دیتے ہیں کہ مولانا کے پاس لے گئے، مولانا ان بچوں کو جو ہے توحید، دنیا سکھا دیجئے، عربی سکھا دیجئے، قرآن سکھا دیجئے، بس کہ ہمارا بچہ جو ہے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے قرآن بک سکے، فاتحہ کر سکے. کیا صرف اسی تک ہے؟ یعنی خداوند عالم نے قرآن اسی لیے نازل کیا تھا. ہمارے معاشرے میں آج جو رواج قائم ہے کہ قرآن کس کس کے لیے چیز وقت میں یوز ہوتا ہے. اگر آپ نے نیا گھر لیا ہے، نیا بزنس کاروبار ہے، وہاں قرآن خوانی مدرسے سے بچوں کو بلا لیے کہ قرآن خوانی ہو جائے، کہ ایک پارہ پڑھوا لیا گیا. مرحوم کا انتقال ہوا، اس کی بخشش کے لیے قرآن پڑھوا لیا گیا، بس اتنی. اور بچوں کو سکھانے کے لیے کہ مولانا کے سامنے اب ڈیلی جو بچہ جب تک سیکھ نہیں جاتا ہے، قرآن مکمل نہیں ہو گئی ہے، ختم قرآن ہو گیا، اس کے بعد فی سبیل اللہ پھر سے جو ہے قرآن بند ہو کے تختی پہ آ گیا کہ بچے کو آ گئی ہے قرآن، اب جو ہے انشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی فاتحے کی تو جو ہے وہ بخشوا دے گا پڑھ کے کہ اب تو سیکھ گیا ہے. یہی ہے نا ہمارے معاشرے میں. کیا ہم اور آپ ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ مومن کی نشانیوں میں سے کہ مومن جو ہے روزانہ 40 آیتوں کی تلاوت کرنے والا، یعنی مومن کی نشانیوں میں سے ہے کہ 40 آیت کی ڈیلی روزانہ تلاوت کرتا ہو. ہم اور آپ کرتے ہیں ڈیلی تلاوت؟ ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں، قرآن سے حاصل نہیں کرتے ہیں. اگر ہم جائیں دیکھنے کے لیے تو ہمیں کسی اور شے کی یا کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن ہی میں آپ کو ساری ہر خشک و تر ہر چیزیں مل جائیں گی. کیوں؟ خداوند عالم نے آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4، توریت، زبور، انجیل، قرآن. آج باقی کون سی کتاب ہے؟ صرف قرآن باقی ہے. توریت، زبور، انجیل، قرآن، اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے. آج اس کے پورے مجموعے کا نام جو ہے بائبل ہے، جو ہے توریت، زبور، انجیل، اس کے مجموعہ جو ایک تیار کیا گیا اس کو بائبل کے طور پر جو ہے لوگ جانتے ہیں بطور. اب آپ لوگوں کے پاس جائیں کہ ان سے کہیں، دکاندار کے پاس کہ ہم کو بائبل چاہیے، وہ فوراً دے دے گا. پوچھے گا کس زبان میں چاہیے، وہ زبان دے دے گا. لیکن اگر آپ کہیں اس سے کہ ہمیں اسی زبان میں چاہیے جس زبان میں نازل ہوئی تھی، دے گا. سامنے والا فوراً کہے گا کہ میرے پاس اسی زبان میں نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کو جس زبان میں چاہیے مل جائے گی، اس کا ترجمہ مل جائے گا. لیکن کیا اوریجنل وہ مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. مگر قرآن آپ جائیں جس زبان میں نازل ہوئی ہے مل جائے گی. لیکن صرف قرآن پڑھنے کے لیے قرآن میں اتنی چیزیں موجود ہیں. ہم قرآن کو سمجھیں. خود حتیٰ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم صرف اس سورہ حمد اور جو دیگر سورے پڑھتے ہیں صرف اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کریں تو اس میں ہی ہمارے لیے کامیابی کے بہت سے راستے موجود ہیں. آپ بسم اللہ سے الحمدللہ وللضالین تک پڑھیں. ہم دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، کیا خداوند عالم سے سورہ الحمد پڑھنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں پالنے والے جو ہے ہمیں روزی دے دے، یا پالنے والے ہمیں گھر دے دے، کاروبار دے دے؟ کیا کہتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر قائم رکھنا جس راستے پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، جس پہ تو نے انعام نازل کیا، اس راستے پر نہ چلانا کہ جس پہ تیرا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے. یہی دعا کرتے ہیں نا ہم. اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو ادا کر رہے ہیں، یہ ہم کس طرح سے ادا کر رہے ہیں. ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. قرآن خود کہتا ہے قرآن سے گفتگو کرو، بات کرو، وہ تم سے باتیں کرے گا.
کیونکہ قرآن آپ سے گفتگو کرے، آپ اس سے گفتگو کرو تو وہ آپ سے گفتگو کرے گا، آپ کو وہ ساری چیزیں حاصل ہوگی کہ جس کی آپ خواہش مند ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ قرآن پہ غور و فکر کریں اور تلاش کریں کہ آخر خداوند عالم نے اس قرآن میں نازل کیا 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 ہے۔ ہم قرآن کئی بار ختم کر لیتے ہیں۔ آپ جدھر اتنے بچے ہیں یا جوان ہیں جتنے بھی ہیں ان سے اگر پوچھیں کتنی مرتبہ قرآن کیا، وہ پوچھا جاتا ہے، یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ قرآن کو آپ نے کیسے پڑھا، یہ پوچھا جاتا ہے آپ نے کتنی مرتبہ قرآن جو ہے ختم کیا ہے۔ میں خود استاد ہوں، پڑھانے جاتا ہوں بچوں کو مکتب میں، سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی مرتبہ قرآن ختم کیا، اور پوچھیے کہ جو ہے کس سورے میں، اس سورے میں آپ نے کیا سمجھا، جواب نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھیں کسی سے قرآن کے کچھ بیسک سوال کر لیں قرآن کے بارے میں، کون جواب کیا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ قرآن کتنی بار، 10 بار، 6 بار، 8 بار، 12 بار، 14 بار، نہ جانے کتنی بار ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان آتا نہیں ہے کہ رمضان میں بس پیرنٹس بھی جو ہے بچوں کو اس رمضان میں کم سے کم 4 قرآن، 5 قرآن، 10 قرآن ختم ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ثواب بھی ہے، بے شک ثواب ہے، لیکن ختم ہونی چاہیے۔ کتنی ہوتا ہے، پریشر آتا ہے، فوراً بولا جاتا ہے کہ اتنی قرآن ختم ہونی چاہیے، کم سے کم 2 قرآن 4 قرآن تو ہونی ہی چاہیے، اتنی قرآن ختم کرو۔ کیا صرف ختم کر لینے سے مقصد پورا ہو گیا قرآن کے نزول کا؟ یا رسول خدا نے اتنی تبلیغ، اتنی محنتیں، مشقتیں جو برداشت کی تھی صرف یہ اسی لیے تھی کہ جو ہے میرے امت جو ہے وہ قرآن کو پڑھ کے ختم کرے اور جو ہے بخشوائے؟ بس اس میں اتنے پیغامات، اتنے میسج، اس پہ کوئی دھیان نہیں۔ ایک سلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ اگر تم میری رسالت کا کوئی حق ادا کرنا چاہتے ہو، جس آیت کی میں نے تلاوت کی کہ میرے رسالت کا، میری محنت کا جو کچھ اجر ادا کرنا چاہتے ہو، کچھ تحفہ دینا چاہتے ہو، تو ان تحفوں کی، ان اجر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت اختیار کرو۔ جی آپ بخوبی اس آیت سے واقف ہیں۔ یہ کب نازل ہوئی؟ جب امت رسول کی خدمت میں آئی، کہا یا رسول اللہ آپ نے دین پھیلانے میں، دین کی تبلیغ کرنے میں بہت محنت و مشقت کی ہے، ہم آپ کو آپ کی محنت کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت و مودت اختیار کریں۔ اور محبت و مودت کون سی؟ لسانی یا قلبی؟ قلبی ہونا چاہیے، یعنی وہ محبت جو ہے ایسی محبت اختیار کرو جو قلبی ہو۔ آئے ہوئے افراد چاہنے والے تھے رسول کے، رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے۔ جب رسول نے اپنی شرط ظاہر کی تو کیا کہا؟ کوئی جواب ملا؟ کچھ نہیں، خاموش ہو گئے اور خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر چلے گئے۔ چاہنے والے تھے، رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے، رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ اب ذرا ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم اپنے وقت کے امام کو پکار رہے ہیں کہ مولا آ جائیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ مولا جلد ظہور کریں، دنیا میں بہت ظلم بڑھ گیا ہے، دنیا کو ظلم سے نجات عطا کریں، بہت ظلم ہو گئے ہے، بہت ہم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر جو ہے شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مولا جلد ظہور کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں۔ اگر امام ہمارے سامنے کوئی شرط رکھ دیں یا کوئی بات رکھیں کہ اس بات کو ایکسیپٹ کرو اس کے بعد میں آتا ہوں، یا آ جائیں اور آپ کی کوئی قیمتی شے آپ کو چھوڑنے کو کہہ دیں، کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم اس شے کو چھوڑ دیں یا امام کی اس شرط کو فوراً بنا چوں چرا کے جو ہے مان لیں۔ سلمان پڑھ لیجیے محمد و آل محمد ہے ہمارے ایمان میں اتنی قوت کہ امام نے کہا ہم بنا چوں چرا کے جو ہے امام کی بات کو مان کر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں؟ کر سکتے ہیں ہم، دعا تو ضرور کرتے ہیں لیکن اپنے اندر چینجز نہیں لاتے ہیں، تبدیلی نہیں لاتے ہیں۔ اور جب تک تبدیلی نہیں آئے گی یقین جانے کہ ہم صرف جو ہے اسی معیار پر رہیں گے، اس سے بلندی پر نہیں جا سکتے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے اس سے گزشتہ سال بھی میں نے کہ امام کے چاہنے والے کے اندر کیا کوالٹی ہونا چاہیے، اس کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں اس میں پائی جانی چاہیے، بیان کیا ہے کہ ایک امام کا چاہنے والا، ایک امام کا عزادار کیسا ہونا چاہیے۔ مالک اشتر کے بارے میں نے پچھلے گزشتہ سال بھی بیان کیا تھا کہ
ان کے اندر کیا کیا کوالٹی تھی کہ خود امام کہتے تھے کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں. ایک ایسا معیار. ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں, پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو. صلوات پڑھتے پڑھتے تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو سمجھ آئے. کیسی کہ ہم نے گزشتہ سنا کہ مالک اشتر جیسے سپاہی ایسے امام کو سپاہی چاہیے, ایسے چاہنے والے چاہیے. کیا وہ ایسے ہی ڈائریکٹ وہ بن گئے تو اس معیار پر پہنچ گئے تھے؟ جب مالک اشتر انہوں نے کوشش کی, اپنے اندر وہ کوالٹی انہوں نے پیدا کی, تب وہ اس معیار پر پہنچے. یا میں نے اس سے جابر جوفی ان کا واقعہ بیان کیا تھا, جابر ابن عبداللہ انصاری ان کا واقعہ بیان کیا تھا کہ ان کے اندر یہ کوالٹی کیسے آئی. انہوں نے وہ کوالٹی, وہ جو ہے تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کی, اسے حاصل کیا انہوں نے. جابر جوفی کون تھے؟ امام کے چھٹے امام کے, امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی. کہ جو ایک لمحے میں کوفے سے مدینے کا سفر انہوں نے طے کیا تھا. جب کوفے میں جا رہے تھے دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے, گریہ کر رہا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں بہت غریب ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں مولا کی زیارت کرنے کے لیے مدینے جاؤں, مگر میرے پاس اتنا پیسہ ہے, سامان سفر نہیں ہے, چیز نہیں ہے کہ مولا کی زیارت کے لیے جاؤں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, فلاں وقت پہ کوفے کے دروازے پہ اس وقت پہنچ جانا اور میں تمہیں جو ہے لے کے جاؤں گا زیارت کے لیے. پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا, آپ کا سنا ہوا ہے, لے جاؤں گا آپ کو کوفے کے. وقت معین پہ وہ شخص پہنچ گیا. جابر آئے, انہوں نے ہاتھ پکڑا, آنکھیں بند کرنے کو کہا اور آنکھیں کھولنے کو کہا. اب ادھر اس نے آنکھیں بند کر کے جیسے ہی آنکھیں کھولی, کیا دیکھا؟ امام کا گھر سامنے موجود ہے. امام کے چاہنے والے تھے, ہمارے اور آپ کی طرح غیر معصوم تھے, معصوم نہیں تھے. انہوں نے اس کوالٹی کو حاصل کیا. جب تک ہم اپنے اندر وہ تبدیلی, وہ کوالٹی حاصل نہیں کر لیں گے, ہم اس معیار پر نہیں پہنچ سکتے کہ وقت کا امام خود بڑھ کر کہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے. یا میثم تمار, آپ کا سنا ہوا واقعہ ہوگا کہ بیچ سمندر میں ہے, سمندر کے بیچوں بیچ میں ہے. اچانک سفر کرتے کرتے انہوں نے ایک تکبیر بلند کی, اللہ اکبر, کہا کہ دشمن خدا مارا گیا. آج کا سوشل میڈیا نیٹ ورک کا زمانہ نہیں تھا کہ ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ فون ہے, کچھ بھی واقعہ ہوا فوراً خبر مل گئی کہ دیکھ لیا فلاں جگہ یہ حادثہ ہوا, فلاں جگہ یہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا, فلاں جگہ چوری ہوئی ہے. بیچ سمندر میں نہ کوئی رابطے کا ذریعہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچانک آواز بلند کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر, دشمن خدا مارا گیا. یہ کوالٹی کیسے آئی ان کے اندر؟ یہ تبدیلی کیسے آئی ان کے اندر؟ انہوں نے اس تبدیلی کو حاصل کیا, وہ کوشش کی, انہوں نے محنت کی. ہمارے اور آپ کے پاس بھی آپشن ہے, ہم بھی ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں, ہم بھی اس مقام پر, اس معیار پر پہنچ سکتے ہیں, مگر شرط ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس معیار پہ پہنچیں. کسی نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا آخر کیا وجہ ہے کہ جناب سلمان جو ہے ایمان کی اتنی بلندی پر فائز ہیں, اتنی بلندی پر ہیں کہ رسول نے کہا کہ سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. آخر ایسا کون سا عمل سلمان انجام دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنی بلندی پر ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ سلمان کوئی کام انجام ہی نہیں دیتے, کوئی عمل انجام ہی نہیں دیتے اپنی مرضی سے, مگر یہ کہ خود امام وقت ان کے جو ہے ان کو حکم دیں. یعنی جب تک خود امام وقت مولا کائنات یعنی جب تک ان کو حکم نہیں دیتے تھے, وہ اپنی مرضی سے کوئی عمل انجام نہیں دیتے تھے. یہ تبدیلی لانے کے ذریعہ دیکھیے طریقہ تو یہ تھا کہ کس طرح سے یہ معیار پر پہنچا جائے, کہ کس طرح سے جناب سلمان پہنچے. امام نے کیا فرمایا کہ جناب سلمان جو ہے کوئی عمل نہیں انجام دیتے تھے, کوئی کام نہیں کرتے تھے, مگر یہ کہ جب تک خود امام حکم نہ دیں. اور ہمارا اور آپ کا کیا طرز عمل ہے؟ ہم امام سے محبت کرتے ہیں, گریہ و زاری کرتے ہیں, سینہ زنی کرتے ہیں, مجلسیں برپا کرتے ہیں, فرش عزا بچھاتے ہیں اپنے گھروں میں, مہنگے سے مہنگا تبرک تقسیم کرتے ہیں, اور بہت بہترین جو ہے جلوس کا انتظام کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. امام سے محبت بہت کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, مگر
ہم امام سے محبت کریں گے، ان کے اوپر آنسو بہائیں گے، گریہ کریں گے، مگر ان کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ ہم ان کو مانیں گے، ان کی نہیں مانیں گے۔ ہم ان سے محبت بہت کرتے ہیں، اپنے عقیدے کی پورا بھرپائی کرتے ہیں، جتنی لگاؤ ہے ہمارا، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے امام کی مجلس اس طرح سے کر لیں، جلوس اس طرح سے کریں، تبرک ایسے سے ایسا بانٹیں۔ اگر کسی کے پاس 100 روپیہ تو وہ بھی سوچتا ہے کہ اس میں وہ ادا کریں، لیکن ہمارے اتنے پیچھے ہونے کی وجہ یا ہمارے اس طرح سے جو ہے اتنے قریب نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم ان کو بہت مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے ہیں۔ اور جب تک ہماری زندگی کا دستور ایسا رہے گا ہمارے اندر تبدیلی نہیں آنے والی ہے۔ بھی آپ نے سنا کیا کہا جناب سلمان کے لیے کہ وہ کوئی عمل انجام نہیں دیتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے مگر یہ کہ جو خود ان کے وقت کے امام کہیں، یعنی مولا کائنات جب تک ان کو جو کہتے تھے وہی وہ انجام دیتے تھے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے۔ اور یقین جانے کہ جب تک ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آنے والی ہے، لیکن جس دن ہم نے اپنے معصومین کے، اپنے وقت کے امام کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، یقین جانیے آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ بھی اس معیار پر، اس بلندی پر پہنچیں گے کہ جس بلندی پر، جس معیار پر ایک حسین کے عزادار کو ہونا چاہیے، کہ جب دیکھنے والا دیکھ کر دیکھے گا تو کہے گا کہ جب ماننے والا ایسا ہے تو جس کو مان رہا ہے وہ کیسا ہوگا۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد پر۔ مگر شرط ہے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اتنا مگن ہو جائیں کہ کبھی ہم ظلم کے ساتھ ہو جائیں، ظالم کے ساتھ ہو جائیں، کہ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل بھی جو ہے ہمیں مظلوم کے خلاف کر کے ظالم کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ ایک صحابی تھے کہ جو اونٹ کو کرائے پر دینے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اونٹ کو رینٹ پر دیا کرتے تھے کہ سفر پہ جانے کے لیے دیا کرتے تھے۔ ایک روز امام جو ہے قریب آئے، کہا کہ تم نے جو ہے ظالم کا ساتھ دیا ہے اس کے ظلم میں، لہٰذا تمہیں بھی جو ہے جہنم میں اس ظالم کے ساتھ جلنا ہوگا۔ امام کا چاہنے والا تھا، سچا چاہنے والا، گھبرا گیا، کہا مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں اور میں نے کس ظالم کا ساتھ دیا اس کے ظلم میں؟ امام فرماتے ہیں کہ تو نے فلاں شخص کو اپنی اونٹ کرائے پر دی ہے؟ کہا ہاں مولا، مگر میں نے کسی غلط کام کے لیے نہیں دی ہے، وہ حج کے لیے جانا چاہتا تھا اس لیے وہ حج پہ سفر پہ گیا ہے، میں نے اس لیے اسے اونٹ دی ہے۔ کہا کیا تجھے اس نے پوری قیمت عطا کر دی، یعنی جو اونٹ کا بھاڑا ہے، جو رینٹ ہے، وہ تجھے اس نے پورا ادا کیا ہے؟ کہا نہیں مولا، ابھی آدھا عطا کیا ہے، آدھا سفر ختم ہونے کے بعد جب وہ لوٹے گا تب وہ مجھے عطا کرے گا۔ تو کہا اچھا یہ بتا کہ تیرے دل میں تو یہ خیال ہوگا کہ وہ سفر بخیر کر کے بحفاظت جو ہے پہنچے تاکہ جو میری بقیہ رقم ہے وہ مجھے مل جائے، وہ میری بقیہ رقم مل جائے۔ کہا ہاں مولا بے شک یہ میرے ذہن میں، یہ میرے دل میں یہ خیال ہے۔ کہا جو تیرا یہ خیال ہے کہ وہ حفاظت کے ساتھ پہنچ جائے، اس کا سفر بخیر ہو، اس میں تو نے ظلم کے ساتھ اس ظالم کا جو تو نے ساتھ دیا ہے، لہٰذا تو بھی اس میں شریک ہے، اس کے ظلم میں تو بھی اس کے ساتھ شریک ہے۔ یعنی ایک ظالم کے ساتھ کتنی باریکی سی وہ ہے کہ یہ ذہن میں صرف یہ خیال آ جانا کہ جو ہے وہ واپس لوٹ آئے اور مجھے میری رقم مل جائے، ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کے بجائے مظلوم کے خلاف کھڑے ہو جا رہے ہیں، ہم ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد پر۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کریں کہ جن چیزوں کو کرنے کے لیے معصومین نے منع کیا ہے۔ جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارے اندر وہ کوالٹی وہ آئے گی کہ جو ایک حسین کے عزادار اور ایک امام کے چاہنے والوں میں ہونی چاہیے۔ میں نے کل بھی بیان کیا تھا، اور یہ تبدیلیاں لانے کے لیے یہ وقت اور یہ مہینہ بہت بہترین وقت ہے، یہ ایام بہت بہترین ایام ہیں، کیونکہ صرف لباس تبدیل کر لیں گے تو اس سے صرف لباس ہی تبدیل ہوگا، آپ کی اندرونی روح اور آپ کا دل قلب تبدیل نہیں ہوگا۔ لباس کے ساتھ ساتھ آپ کے قلب کو بھی تبدیل کرنا ہے، کہ لباس تبدیل نہ بھی کریں لیکن آپ کا قلب اگر مشغول ہوگا امام کے غم کو سچے دل سے آپ جو محسوس کریں گے تو وہ آپ اس میں بھی امام کو پرسہ دے سکتے ہیں۔
لیکن صرف لباس ہمارے درمیان رواج ہو جاتا ہے، ایک رسم کے طور پہ ہم محرم کو منانے لگتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ، نیٹ ورک پہ اتنی چیزیں یہ آج سے پہلے نہیں تھیں کہ نیا سال مبارک ہو، اور یہ سارے جو محرم اسپیشل ڈریس وغیرہ یہ ساری چیزیں اس سے پہلے نہیں تھیں۔ یہ اب کچھ سالوں سے یہ نظر آنے لگی کہ جو ہے یہ سیل ہونے لگا، کیونکہ ایک فیسٹیول بنا دیا ہے ہم نے، اس غم کے ایام کو ایک فیسٹیول بنا لیا۔ اس طرح سے ہم وہ کرتے ہیں کہ جب محرم آیا، آج سے بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو ہے گزشتہ وقت جو لوگ جو ہے اپنے جو ہے لباس کو جو ہے نہیں تو 4 سال 5 سال 10 سال پرانا لباس جو ہے پھٹا بھی ہوتا تھا تو اس کو سل کر محرم میں استعمال کیا کرتے تھے۔ آج محرم آنے سے 1 ہفتہ پہلے سے شاپنگ ہو جاتی ہے کہ کپڑا سل لیا جائے، محرم کے لیے کالا کپڑا نہیں ہے، سیاہ لباس نہیں ہے، محرمی لباس نہیں ہے، یعنی محرمی لباس ہے سیاہ صرف نہیں، محرمی لباس نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہی لوگوں کے بیچ سے سننے میں جملے آتے ہیں، لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں، اور لوگ جاتے ہیں تو سیاہ لباس ڈھونڈا جاتا ہے۔ کیوں؟ 1 ہفتہ پہلے، حتیٰ کہ جو ہے محرم میں بھی لوگ خرید لیتے ہیں۔ ہمارے بچے جب ہم مجلسوں میں جب جاتے ہیں یا جلوسوں میں یا جہاں دکانیں لگی ہوتی ہیں وہاں سے جب ٹی شرٹس وغیرہ لیتے ہیں جس پہ یا علی مدد یا جو ہے یا مولا حسین لکھا ہوتا ہے، وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں ہمارے بچے، اور ہم اس کو پہنتے ہیں، جلوسوں میں نکلتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ حتیٰ کہ ہے نا کہ معصومین کے نام کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ تو ہم کیا یہ چیزیں جانتے نہیں ہیں یا ہم نے سنا نہیں ہے، مگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اس پر جو ہے گامزن ہونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ایک فیشن، ایک فیسٹیول کے طور پہ استعمال کریں گے تو ہم اسی طرح سے چلتے جائیں گے کہ جو ہے جس طرح سے جو لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم اسی طرح سے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ ہم یہ سوچ کر عمل انجام دیتے ہیں کہ سامنے والا جب دیکھے گا تو وہ کیا سوچے گا، تو ہم اس کے سامنے اسی طرح سے عمل پیش کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ چاہتا ہے، اور یہ عمل ہمارا ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے، اور ریاکاری کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص تھا کہ جس نے اپنی 30 سال کی عبادت کا اعادہ کیا تھا، یعنی 30 سال کی عبادت اس نے دوبارہ سے ادا کرنا شروع کیا، یعنی قضا بھرپائی کر رہا تھا۔ کیوں؟ وہ بیان کرتا ہے کہ جب ایک روز تھا میں ڈیلی جو ہے مسجد میں اول صف میں ہوا کرتا تھا، نماز میں اول صف میں رہتا تھا، ڈیلی میں اول صف میں ہوتا تھا، لیکن ایک دن جو ہے کسی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے میں جو ہے تھوڑا دیر سے پہنچا مسجد میں، تو مجھے جو ہے 2 صف چھوڑ کے تیسری صف میں جگہ ملی۔ جب میں اس وقت تکبیر کہہ رہا تھا تو مجھے دل میں اندر سے جو ہے ایک احساس ہوا کہ اب تک جو ہے میں مطلب ایک عجیب سی کیفیت میرے دل کی تھی کہ میں ہمیشہ آگے صف میں کھڑے ہونے والا انسان آج میں پیچھے صف میں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوں۔ جب اس نے اس کے دل میں یہ محسوس کیا تو اسے خود احساس ہوا کہ اب تک جب بھی میں آ رہا تھا پہلی صف میں پہنچ جا رہا تھا تو جو دوسرے لوگ مجھے دیکھتے تھے کہ کتنا مومن بندہ ہے، کتنا متقی ہے، ہمیشہ اول صف میں نظر آتا ہے، امام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے ہمیشہ اول صف میں، اور اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میری یہ عبادتیں جو ہے ریاکاری میں شامل ہو گئی، لہٰذا اس نے 30 سال کی عبادت کو اعادہ کیا، اس نے 30 سال کی عبادت کو دہرایا۔ تو جب اگر آپ کی عبادت آپ یہ سوچ کر عمل انجام دیں، آپ کی یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ تابوت، یہ شب داری، یہ عزاداری، یہ بھی عبادت ہے نا، تو جب اگر اس میں بھی ریاکاری شامل ہوگی تو کیا یہ عبادت قبول کی جائے گی؟ مل جل کے سلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ جب تک ایمان میں قوت نہیں ہوگی، ایمان میں طاقت نہیں ہوگی، آپ جو ہے موت سے بھی خوف کھائیں گے، قبر سے بھی خوف کھائیں گے، فشار قبر سے بھی خوف کھائیں گے، اور ہر عمل جب انجام دیں گے دوسروں کے لیے تو وہ دل میں ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن جب قرآن آواز دے کر کہتا ہے کہ آخرت جو ہے خیر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تم اپنی اس کم باقی رہنے والی دنیا میں کہ جو فنا ہونے والی ہے اس کے لیے تم اتنی محنت کرتے ہو، اتنی مشقت کرتے ہو، مگر آخرت کے جو خیر ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تم اس کے لیے کیوں محنت نہیں کرتے ہو کہ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے؟ اگر تم اس کے لیے محنت کرو گے، آخرت کے لیے محنت کرو گے، اور جب تو اس کی طرح سے، تو یقین جانو
کہ تمہارا ہر عمل کار خیر ہوگا اسی طرح سے جس طرح سے خدا چاہتا ہے. تو نہ تمہیں موت کا خوف ہوگا، نہ تمہیں اس بات کا خوف ہوگا کہ ابھی ملک الموت آ جائے گی، اور نہ اس بات کا کہ قبر کے اندھیرے میں کس طرح سے رہوں گا، نہ اس بات کا کہ فشار قبر میں کیا عالم ہوگا. کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. کربلا میں امام حسین علیہ السلام گئے، انہیں معلوم تھا کہ شہید کر دیے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، اور جتنے کربلا میں افراد موجود تھے امام کے ساتھ، ہر کوئی جانتا تھا نا کہ وہ واپس نہیں جانے والا ہے، جتنے ہیں سب شہید ہو جائیں گے. تو پھر کیوں وہ وہاں رکے رہے، کیوں لوٹ نہیں گئے؟ جب انہیں معلوم تھا کہ جو ہے شہید ہونے والے ہیں تو کیوں واپس نہیں گئے، کیوں رک گئے وہیں پہ؟ امام نے کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، میں اسی لیے آیا ہوں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ خدا کے علاوہ کسی کا خوف دل میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ وہ موت ہی کیوں نہ ہو. اگر تمہارے دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو تم عمل ویسے ہی انجام دو گے کہ جیسا تم سے خدا چاہتا ہے. اور جب تم ویسا عمل انجام دو گے تو نہ تمہیں موت، نہ فشار قبر، نہ برزخ، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، کسی عالم کا خوف نہیں ہوگا. جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ پورا یورپ جو ہے آپ کے دشمن ہے، آپ کے خلاف ہے، آپ کس طرح سے جو ہے چند لوگوں کے ساتھ کس طرح سے اس کا مقابلہ کریں گے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ مسکرا کر جواب دیا تھا کہ ہم فتح کرنے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے، ونر ہونے کے لیے نہیں لڑ رہے، بلکہ ہم قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، قرآن کے راستے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. لہٰذا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے یا شہید ہوں گے. تو یہ چیزیں کس طرح سے پیدا ہوں گی؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، مکمل ہوگا. ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. تو یہ تبدیلی اسی وقت آ سکتی ہے کہ جب دل میں ایمان مضبوط ہو. کہ یہ کربلا میں امام حسین اسی لیے نہیں گئے تھے کہ جو ہے صرف جائیں اور جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہے ان کی حفاظت کے لیے، رسول دین کی حفاظت کے لیے، بلکہ وہ پیغام پہنچانے کے لیے بھی گئے تھے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ ہم اگر دل میں یہ سوچ کر ہم اپنی عبادتیں کرتے ہیں تو خدا سے صرف اس لیے کہ عبادت کرتے ہیں کہ خدا سے کچھ حاصل ہو، مگر اگر ہماری عبادتوں میں خلوص نہیں ہوگا تو وہ عبادتیں بیکار ہیں، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. اور جب تک ہم جو ہے مکمل ایمان کے ساتھ اپنی عبادتوں کو انجام نہیں دیں گے، ہم حسین کے سچے عزادار نہیں پائیں گے. ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں پیدا ہوگی کہ جو ایک حسین کے سچے عزادار میں ہونی چاہیے. وہ کوالٹی ہمارے اندر نہیں ہوگی کہ جو امام کے چاہنے والے کے اندر ہونی چاہیے. کہ ہمارے وقت کا امام ہمارا منتظر ہے کہ ہمارے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو، ہم اس طرح سے اس کے سپاہی بنیں کہ جیسا وہ چاہتا ہے، کہ ہم اس کے ویسے سپاہی بنیں تاکہ وہ جب ہم ان کے ساتھ ہوں تو جو ہے ہم ان کی آواز پر لبیک کہیں. یہ نہ کہیں کہ مولا ابھی میرا فلاں کام باقی ہے، مجھے جو ہے چوں چرا یا دیگر آپشن نہ ہو ہمارے ساتھ. ہماری زبان پہ صرف لبیک کی صدا ہو. جس طرح سے کربلا میں 72 جو حسین کے ساتھ تھے انہوں نے امام کی ہر آواز پر لبیک کہا تھا. جیسا جیسا مولا کہتے جاتے تھے ہر کوئی لبیک کہتا تھا، کوئی آپشن نہیں اٹھاتا تھا. جب شب عاشور امام نے چراغ بند کر دیا اور اس کے بعد کہا کہ جس کو جانا ہے چلے جاؤ، میں اپنی بیعت ہٹا لیتا ہوں، اور یہ پریشان نہ ہونا کہ جو ہے محشر میں کیا ہوگا، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں جو ہے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اگر جانا ہے تو لوٹ جاؤ. مگر منظر تاریخ نے کیا دکھایا کہ سب نے اپنی اپنی تلواریں اپنی گردن پر رکھی کہ مولا اگر ہمیں موت آ جائے اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے تو پھر بھی ہم اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اف نہیں کریں گے. ہمیں اپنے اندر وہ کوالٹی، وہ فیسلٹی، وہ کوالٹی پیدا کرنی ہے، وہ معیار اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جب ہمارا وقت کا امام بھی کہے تو ہم فوراً لبیک کی صدائیں بلند کریں. صرف زبان سے نہیں کہ مولا لبیک یا حسین، یا مولا لبیک، یا مولا یا امام مہدی لبیک، صرف فقط اس کے لیے نہیں،
اپنے قلب کے ساتھ، اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ لبیک کہیں. اور اگر یہ تبدیلی وجود میں آئے گی، آپ کے دل میں، قلب میں تبدیلی وجود میں آئے گی، تو یقین جانیں کہ عالم ایسا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو خود اس مقام پر محسوس کریں گے کہ جو امام چاہتے ہیں، یا جیسے امام کے چاہنے والے کے اندر ہونی چاہیے. آج محرم کی پہلی تاریخ گزر گئی ہے. تاریخ نے لکھا کہ ایک شخص ہے کربلا کے میدان میں جو بہت بے چین ہے، بہت پریشان ہے. کبھی بیٹھتا ہے تو کبھی اٹھ جاتا ہے، کبھی یہاں سے وہاں ٹہلنے لگتا ہے. اتنا بے چین ہے کہ عالم یہ ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے. اسی اثنا میں ایک شخص خیمے میں داخل ہوا، آ کر کہنے لگا کہ آخر بات کیا ہے؟ تیری ایسی کیفیت آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو اس کربلا میں آئے ہوئے چند سپاہیوں سے خوف کھا رہا ہے. جب مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ یزید کے لشکر میں سب سے بہادر شخص کون ہے، تو میں کہتا تھا، تیرا نام لیا کرتا تھا. مگر آج میں تیری عجیب کیفیت دیکھ رہا ہوں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، کربلا کے کس شہید کی تذکرہ کر رہا ہوں. عجب نہیں، حر آواز دے کہ اے شخص، تجھے نہیں معلوم کہ آج تک میں نے جتنی بھی جنگیں لڑی، مجھے کبھی دشمنوں کا خوف نہیں ہوا، مگر میں اس وقت نہیں بتا سکتا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے. ایک مرتبہ ان کا حر کا بیٹا خیمے میں داخل ہوا. کہا، بابا کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان ہیں؟ حر کہتے ہیں کہ اے بیٹا، میں یزید کے لشکر کی طرف جہنم دیکھ رہا ہوں، حسین کے لشکر کی طرف جنت دیکھ رہا ہوں. کہا بابا، حر کے بیٹے نے کہا، بابا کیا ارادہ ہے؟ کہا، اے میرے لال، مجھے حسین کے پاس لے چلو کہ میں حسین سے معافی مانگ لوں. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے میرے لال، مجھے حسین کے پاس لے چلو کہ میں حسین سے معافی مانگ لوں. اب دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے. روایت لکھتی ہے کہ حر نے ابھی ایک قدم بڑھایا تھا. کہا، میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دے. کہا، بابا کیوں؟ کہا ہے میرے لال، جب حسین کربلا میں وارد ہوئے تھے، میں نے انہی ہاتھوں سے حسین کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. مقتل لکھتا ہے کہ ابھی حر تھوڑا سا اور آگے بڑھے. کہا ہے میرے لال، میری آنکھوں میں پٹی باندھ دے. کہا، بابا کیوں؟ کہا، میں نے حر کہتے ہیں میں نے اسی آنکھوں سے زہرا کے لال کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا. اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں حسین سے نظریں ملا سکوں. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اب دونوں باپ بیٹے خیام حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ادھر حسین نے مولا عباس اور علی اکبر کو کہا ہے، بیٹا علی اکبر، اے بھیا عباس، جاؤ مہمان کا استقبال کرو. ادھر آگے بڑھے. بیٹے نے کہا ہے، بابا یہاں سے علی اکبر و عباس آ رہے ہیں. ایک مرتبہ حر نے کہا، اے بیٹا عباس سے کہہ دو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں. اب جو عباس نے سنا، کہا، اے حر، ہم تجھ سے جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں بلکہ تیرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اب جو حر نے سنا، خاک کربلا پر بیٹھ گیا کہ مولا میرے استقبال کے لیے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. حر حسین کے قریب آئے، حسین کے قدموں میں گر گئے. مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ حسین نے حر کو اٹھایا. کہا، اے حر، میں نے تجھے معاف کیا، میری ماں سیدہ نے تجھے معاف کیا، میرے بابا علی نے تجھے معاف کیا، میرے نانا رسول نے تجھے معاف کیا. اے حر، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اب حر کہتے ہیں، مولا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے.
ایک مرتبہ حر کو اجازت ملی، اب جو حر گھوڑے پر سوار ہوئے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا ہے میرے لال پہلے تو چلا جا، اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد تیرا ایمان بدل جائے اور تو یزید کی فوج میں شامل ہو جائے۔ اب بیٹے کو حر نے رخصت کیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بیٹے کو حر نے رخصت کیا، بیٹا میدان میں آ کر جنگ لڑنا شروع کی۔ کچھ لمحے بعد آواز دی ہے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ اب جو حر کے کانوں تک آواز پہنچی، دوڑتا ہوا لاشے کے قریب آیا۔ جیسے ہی بیٹے کے لاشے کے قریب آیا، کیا دیکھا؟ بیٹے کی لاش زمین پر پڑی ہے، مولا حسین کی آغوش میں بیٹے کا سر ہے۔ تڑپ گیا، اپنے سر کو پیٹنے لگا، اے مولا غلام کی لاشوں پر آقا آیا کر۔ اشرکو من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس آخری دو فکر مسائب کے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا پہ۔ اے مولا کیا آقا غلاموں کی لاشوں پہ آیا کرتے ہیں؟ مقتل لکھتا ہے کہ حر نے اپنی آستین الٹنا شروع کی۔ امام نے فرمایا ہے اور کیا ارادہ ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ کہا مولا بیٹے کی لاش کو خیمے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے حر، کیا بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو اٹھاتا ہے؟ اللہ اللہ، اے حر حق کے وفا یہی ہے کہ جب عصر عاشور کے بعد ایک جوان کا لاشا ہوگا، حسین خیمے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اٹھانا چاہتے ہوں گے، آ جانا۔ اے مولا کیا کبھی بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو اٹھاتا؟ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے مولا کیا کبھی بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو اٹھاتا ہے؟ بس آخری فکرہ۔ الغرض حر کو اجازت ملی، حر میدان میں آئے، جب لڑنا شروع کی۔ کچھ ہی لمحے بعد ہے مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے، بس آخری فکرہ ہے مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین حر کے قریب آئے، کسی لعین نے حر کے سر پہ ایسا وار کیا تھا کہ حر کے زخموں سے زاروں قطار خون بہ رہا تھا، خون نہیں رک رہا تھا۔ بنی ہاشم کے خاندان کا یہ دستور ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو اسے کچھ تحفہ دے کر ودا کیا کرتے ہیں، مگر حر حسین کی خدمت میں عالم غربت میں آئے کہ حسین کے پاس کچھ نہ تھا کہ حر کو عطا کرے۔ اے مولا کیا یہ دستور بدل جائے گا؟ حسین نے کہا نہیں، یہ دستور بدلنے والا نہیں ہے۔ کہا مولا تو اب کیا کریں گے؟ حسین حر کے لاشے کے قریب آئے، حر کے سر سے خون بہ رہا تھا نا، رومال زہرا نکالا حر کے سر پہ باندھ دیا۔ اے حر، ہمارے تیری قسمت حر کہ تجھے آخری وقت میں رومال زہرا نصیب ہو گیا۔ آئے عاشور، عصر عاشور، حسین کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی زمین پر پڑا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ۔ ماتم حسین۔